تو خان کہہ رہے ہیں کہ امام کا اخلاق اور ان کی سیرت، امام جعفر صادق علیہ السلام اسلامی اخلاق اور انسانی فضائل کا مکمل نمونہ تھے. جیسا کہ آپ نے خود اپنے پیروکاروں سے فرمایا کہ لوگوں کو بغیر زبان کے اپنے عمل سے دعوت دو، زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلام کی روشنی کا درس پہنچانے کے لیے آپ کی پوری زندگی وقف تھی. اب ہم آپ کے اخلاق و سیرت کے چند نمونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے راستے پر چلنے والوں اور آپ کے مکتب کی نگہبانی کرنے والوں کے لیے نمونہ قرار پائیں. آگے دیکھیں، الف جو ہے وہ حلم و بردباری، امام کی حلم و بردباری کے حوالے سے ہے کہ حفص بن ابی عائشہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے خدمت گزار کو کسی کام کے لیے بھیجا، لیکن جب دیر ہو گئی تو آپ خود ہی اس کام کے لیے نکل پڑے. غلام کو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک گوشے میں سو رہا ہے، آپ کے سرہانے بیٹھ کر اس کو پنکھا جلنے لگے. غلام جب بیدار ہوا تو آپ نے اس سے صرف اتنا کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان دن میں بھی سوئے اور رات میں بھی. رات تمہارے لیے لیکن دن ہمارے لیے، یعنی تم بے شک رات میں سوتے ہو لیکن دن میں تمہیں چاہیے کہ تم اہل بیت کے لیے کوئی ایسا کام کرو جو ان کو خوش کر سکے. یعنی کہ دن تمہارا ہے اور رات تمہاری ہے اور دن ہمارا ہے، یعنی دن میں ہمارے لیے کام کرو. اور دیکھیں اگلا جو پوائنٹ ہے، بے عفو در گزر. امام جعفر صادق کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے فلاں چچا زاد بھائی نے لوگوں کے درمیان آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے. آپ اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ نے رکعت قلب سے یعنی کہ دل سے، خشوع و خضوع سے فرمایا کہ خدایا میں نے اپنا حق ادا کر دیا، تیرا جود و کرم سب سے زیادہ ہے، تو اس سے درگزر کر اور اس کے اعمال کا مواخذہ نہ کر. جیم جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا. ابو جعفر خشعمی نقل کرتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تھیلی جس میں 50 دینار تھے ایک شخص کو دینے کے لیے مجھے دی، اور آپ نے تاکید کی کہ میرا نام نہ بتانا. جب میں نے تھیلی اس آدمی کو دی تو اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا یہ کس کی طرف سے امداد آئی ہے؟ وہ کون شخص ہے جو وہ چند دنوں کے بعد ایک بار یہ امداد میرے پاس بھیج دیتا ہے جس سے 1 سال کا میرا خرچ چل جاتا ہے؟ لیکن اس کو امام صادق سے گلا تھا کہ آپ قدرت رکھتے ہوئے بھی ہماری مدد نہیں کرتے. یعنی اس کو شکوہ بھی تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ امام ہی دراصل اس کی مدد کر رہے ہیں خفیہ طور پہ. دال جو ہمارا پوائنٹ ہے، یعنی کہ امام اور زراعت، یعنی ہر جو نبی آئے ہیں ان کا جو پیشہ رہا ہے وہ زراعت رہا ہے، اور ائمہ کا بھی تقریباً جو پیشہ تھا وہ زراعت تھا. تو کہنے کہ ابو عمر شیبائی نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ موٹا اور کھردرا لباس پہنے ہوئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ پسینہ بہہ رہا ہے اور بیلچہ لے کر کھیت میں کام کر رہے ہیں. میں نے عرض کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، بیلچہ مجھے دے دیں تاکہ آپ کی بجائے میں کام کروں. تو آپ نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ انسان حصول معاش کے لیے گرمی کی تکلیف برداشت کرے، یعنی کہ تمہیں مطلب میں کیوں جو ہے یہ کام دوں کہ جب میں نے خود بھی جو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو میں یہ کام خود کروں. آگے دیکھیے امام کی شخصیت اور عظمت. امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت اور شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کا سخت ترین دشمن منصور دوانکی جب آپ کی خبر شہادت سے مطلع ہوا تو اس نے گریہ کیا اور کہا کیا جعفر ابن محمد کی نظیر مل سکتی ہے؟ یعنی کوئی ایسا ہے کہ جو امام جعفر جیسا ہو سکے؟ نہیں ہو سکتا. مالک ابن انس کہتے ہیں کہ جو کہ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک ہیں، فرماتے ہیں جعفر ابن محمد کے جیسا نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں یہ بات آئی کہ علم و عبادت پرہیزگاری کے اعتبار سے جعفر بن محمد سے برتر بھی کوئی ہوگا. ابن ابی العوجہ اس زمانے کی مادہ پرستوں کا امام کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ امام صادق علیہ السلام بشر سے بالاتر ہیں. اگر زمین پر کسی روحانی کا وجود ہو سکتا ہے اور وہ بشر کی صورت میں جلوہ گر ہو تو وہ جعفر ابن محمد ہیں.